بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور شکر کا موقع ہے کہ ہمارے بہت ہی معزز مہمانان گرامی اور ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار علماء حضرات تشریف لائے ہیں۔ بالخصوص سرگودا سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور ذمہ دار حضرت اقدس حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ تشریف لائے ہیں اور گفتگو فرمائیں گے۔ اسی نسبت سے میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی اور ان کے ساتھ جتنے ہمارے اکابر علماء اکرام سرگودا سے تشریف لائے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام طلباء اساتذہ اپنے حضرت محتمم صاحب کی طرف سے ان کو کلمات ترحیب ادا کرتے ہوئے جزائے خیر ادا کرتا ہوں۔ آج کی مجلس کے ہمارے بہت ہی محبوب اور دلوں کے بہت ہی قریب ہمارے مخدوم اور سرپرست عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ کراچی کے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم، جن سے باوجود اس کے کہ وہ ہر اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں لیکن ایک بے تکلفی کا رشتہ ہے، ہر موقع پر سرپرستی فرماتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مجلس کی مناسبت سے کچھ بات ارشاد فرما دیں۔ اسی طریقے سے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا ہماری طرف سے شکریہ بھی ادا فرما دیں اور ان کا مختصر سا تعارف بھی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، وقال علیہ الصلاة والسلام: انما انا رحمت مہدات، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم برادران گرامی قدر، حضرات علماء کرام، حضرت مولانا محمد خالد صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دام ظلہم، دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلباء، میں بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے برادران گرامی قدر کا اور دیگر اساتذہ کرام کا کہ جب بھی ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کراچی تشریف لاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت کے لیے اپنے اس ادارے میں حاضری ہوتی ہے۔ بحمد اللہ تعالی اس ادارے کے اندر آ کر دلی خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دامت فیضہم کا بیان طے کیا تو میں نے دیگر حضرات، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، یہ ہماری جماعت سرگودا کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا حیدر علی حیدر صاحب اور حضرت مولانا خالد عابد صاحب جماعت کے مبلغ ہیں سرگودا میں، تو میں نے ان حضرات سے درخواست کی کہ حضرت کا بیان ہے اور آپ حضرات کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے اور آپ کو وہ ادارہ دکھانا ہے۔ چھوٹی سی جگہ میں کتنا کام ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے، کیسے کیا کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو بہت ہی زیادہ ترقیات سے سرفراز فرمائے، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ آپ حضرات اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے ہاں مشہور ہے
کہ بس جی اللہ قبول کر لے۔ تو میں اندرون سندھ میں ایک بزرگوں سے ملا، میں نے بھی روٹین کے مطابق یہی کہا، حضرت دعا فرمائیں اللہ قبول کر لے۔ کہنے لگے دعا پوری کرو۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو انہوں نے دعا پوری کی۔ میں اب جہاں جاتا ہوں پوری دعا یاد کرواتا ہوں، تو اب آپ نے دعا پوری یاد کرنی ہے۔ وہ فرمانے لگے دعا یہ کیا کرو، یا اللہ قابلیت عطا فرما، یا اللہ قبولیت عطا فرما، یا اللہ مقبولیت عطا فرما۔ تو قابلیت بھی مانگے اللہ سے، مقبولیت بھی مانگے اور اللہ سے قبولیت بھی مانگے۔ علم دین اللہ خوب سے خوب تر عطا فرمائے، قابل مولوی بنے، گونگلو مولوی نہ بنے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ مولوی نہ دنیا دار، نہ عربی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے۔ مدرسے کے دوران میٹرک کرنے کا شوق چڑھ گیا، نہ میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، نہ ادھر بھی مقبول کے مقبول ہی رہے۔ گھر میں جا کے ہم لوگ بتاتے ہیں الحمدللہ جی مدرسے میں میں مقبول آیا ہوں۔ ابو جی بیچارے مرچیں بیچتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ میرا پتر مقبول ہو گیا۔ خوب محنت سے پڑھنا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، آپ حضرات کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ایک استاد محترم سبق پڑھانے کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے۔ اگر تو اس نے ٹرخانہ ہو، جمہوری طریقے سے سبق پڑھانا ہو تو پھر مطالعے کی ضرورت نہیں، اور اگر واقعتاً سبق پڑھانا ہو تو 2-3 سال کے اندر خیر سے وہ سمجھ گئے نا۔ تو آپ حضرات عزیز طلباء کرام تقریباً سارے کے سارے غیر رہائشی ہیں، کراچی والے ہیں، خوب محنت سے پڑھیں، خوب محنت سے پڑھیں، اور اس نیت اور ارادے سے نہ پڑھیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد کاروبار اور بزنس کرنا۔ اعزازی طور پر ایک سبق مدرسے میں لینا ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں بیٹھ کے موبائل بیچنے ہیں، اس لیے نہیں پڑھنا۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو دین میں لگانا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو دین میں لگایا، دین کی خدمت کی ہے۔ باتیں بہت ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب سرگودا کے ایک عظیم ادارہ مفتاح العلوم میں استاذ حدیث ہیں، عرصہ دراز سے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا سے وابستہ ہیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ سرگودا اور مضافات میں خوب سے خوب تر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور اب بھی الحمدللہ ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودا کے امیر ہیں، اور مجلس تحفظ ختم نبوت سے دل کی گہرائیوں سے، دل و جان سے، مال جان وقت سب کے ساتھ ہم اب وقت وقف ہیں، اور آپ بھی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمہ جہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنا ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کہنے لگا ابھی دعا پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ساری ادھوری دعائیں ہیں اپنے پاس۔ تو کہنے لگا دعا کریں اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک اکابر علماء کرام کی متفقہ بنیادی اساسی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ اپنی سوچ اور فکر کو چھوڑ کر، اپنی سوچ اور فکر کو اپنے استاد کے تابع کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ آج کل ہمارے درمیان میں ایک بڑا خطرناک فتنہ پایا جا رہا ہے، خود رائی۔ تھوڑی سی کتابیں پڑھنی آ جائیں نا تو بس وہ خود مجتہد بن جاتا ہے۔
پھر اساتذہ کرام سے مشورہ لینا، اساتذہ کی رائے کو ترجیح دینا، اپنے اسلاف کی آراء کو پیش کرنا، تو تھوڑی سی وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے اس دور کا، اسلاف بیزاری کا فتنہ۔ تو اس کو آپ نے مضبوطی سے تھامنا ہے کہ اپنے بڑوں کا دامن نہیں چھوڑنا۔ سکھر میں حاجی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے خلیفہ مجاز تھے۔ ہم لوگ امدادیہ میں پڑھتے تھے تو وہ تشریف لائے لاہور۔ ایک ساتھی یا دو ان کے مرید تھے، میں اور ایک دوسرا ساتھی۔ میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اور ایک ساتھی نہ ان کا مرید تھا نہ خواجہ صاحب کا مرید تھا۔ تو ہم 4 ساتھیوں نے لاہور جانے کا ارادہ کیا۔ چھٹی لینے کے لیے استاد کے پاس گئے تو استاد فرمانے لگے یہ 2 تو ان کے مرید ہیں، ان کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ خواجہ صاحب کے مرید ہیں، یہ کسی کا بھی نہیں، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو خواجہ خان محمد صاحب کا مرید ہوں، پکا ٹھکا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ 2 اپنے پیر صاحب کے لیے جا رہے ہیں، اس سے ہم نے کرایہ لینا ہے، اس نے ہمارا کرایہ دینا ہے، اس لیے ہم اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ خیر ہم سب کو چھٹی مل گئی، ہم چلے گئے۔ تو حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں فرمایا رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، خود رائی کے برابر نہ ہو۔ رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، خود رائی کے برابر نہ ہو، جمع نہ ہو، منع نہ ہو، طمع نہ ہو۔ اللہ کی شان ہے، یہ سبق ان کی مجلس میں ہی یاد ہو گیا اسی وقت۔ رضائے الہی چاہیے چاہے رضائی نہ ہو، خود رائی کے برابر نہ ہو، جمع نہ ہو، منع نہ ہو، طمع نہ ہو۔ ہر وقت حرص، لالچ بس لگا ہوا ہے، کچھ اور پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، خوب اللہ علم دین سے مالا مال کرے، اپنی رضا کے لیے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکر گزار ہوں حضرات برادران گرامی قدر کا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی عزتوں سے سرفراز فرمائے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، جہاں رہیں آباد و شاداب رہیں۔ درخواست گزار ہوں حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب دام اللہ فیوزہم سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن ٹھیک 10 بجے تک ہمارا یہ سبق نظم ہوگا، اس کے بعد آپ کی اپنی ترتیب ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. جامعہ عربیہ عباسیہ یہ شہزادہ مسجد میں آج پہلی دفعہ حاضری اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے محتمم صاحب اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب عباسی اور حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب عباسی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اساتذہ کرام، یہاں کے عزیز طلباء اور سرگودہ عالمی مجلس کے تشریف لائے ہوئے احباب کرام، ذمہ داران اور خاص طور پہ ہمارے یہاں کراچی جماعت کے ذمہ دار اور یہاں کے بلکہ اب تو ملکی سطح کے ہمارے جماعت کے مرکزی رہنماؤں، بزرگوں اور مبلغین میں سے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ رب العزت میری ان سب حضرات کی اور آپ کی اس محبت کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ میں ماحول سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں الحمدللہ تصوف کا ماحول بھی ہے، اور جیسے حضرت قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جماعت اور ہمارے اس مشن کاز کے ساتھ محبت تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن فرمانے لگے کہ ان حضرات کو بڑی خاص جو ہے نا ایک لگاؤ، انس اور محبت ہے، اور ظاہر ہے وہی رنگ، وہی خوشبو پھر آپ حضرات کے اندر بھی یہاں محسوس ہو رہی. تو اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کے اس کاز مشن سے ہمیں اور زیادہ لگاؤ اور محبت نصیب فرمائے. تو اس حوالہ سے میں ذرا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا، تاکہ تصوف کا اصل موضوع اور کوشش بھی یہی کہ اتباع سنت ہو، اور پھر ختم نبوت کا مشن بھی ساتھ جڑ جائے، تو یہ بہت مبارک رہے گا انشاءاللہ. تو اس حوالہ سے میں اپنے ایک بزرگ حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب جو ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے ایک واقعے کا سہارا لے کر آگے چلنا چاہوں گا. حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلد پر یہ کھال پر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے علاج کراتا رہا، مختلف ماہر ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو چیک کرایا اور ان سے میڈیسن وغیرہ لی، لیکن میں صحت یاب نہ ہو سکا. تو مجھے ایک دوست نے یہ بتلایا کہ انگلینڈ کے اندر ایک ہسپتال ہے جو مستقل اسی چیز کا ہے، بڑے بڑے مریض وہاں گئے، شفا یاب ہو گئے. تو آپ بھی اگر ہو سکے تو تشریف لے جائیے، امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. حضرت فرماتے میں یہاں سے روانہ ہو گیا. تو جب میں وہاں پہنچا تو اسپتال کے اندر داخل ہو گیا. 2-4 دن گزرے. اب دیکھیں کہ آج مسلمان جو اصل مشن والا ہے وہ اپنے مشن کو بلائے بیٹھا ہے یا سست ہو گیا ہے. حالانکہ مسلمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر مشنری کوئی نہیں. سب سے بڑا مقدس مشن لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا ہے، اور محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
تو اس سے بڑا مقدس مشن کیا ہو سکتا ہے؟ سراسر جنت ہی جنت ہے، ہاں جی۔ لیکن مسلمان آج اپنے پاس یہ دولت لے کر خاموش بیٹھا ہے، اور عیسائی مشنری بنے ہوئے ہیں، یہودی مشنری بنے ہوئے ہیں، قادیانی مشنری بنے ہوئے ہیں، اور ان کا مشن کیا ہے؟ جیسے کیسے ہو سکے لوگوں کو جنت کی راہ سے کاٹنا ہے اور بھٹکانا ہے، گمراہ کرنا ہے اور جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ تو ان کا مشن کیا ہے؟ جہنم کی دعوت ہے۔ مسلمان کا مشن کیا ہے؟ جنت کی دعوت ہے۔ تو کہنے لگے، میں وہاں اسپتال میں تھا کہ 2 عیسائی پادری میرے پاس آئے اور مختلف مریضوں کی عیادت کرتے ہوئے اسپتال کے اندر چلتے چلتے وہ میرے پاس بھی آئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے وہ مٹھائی پیش کرتے ہیں، پھر 7 پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مشن ہے، یہ پھولوں کا گلدستہ، یہ مٹھائی، یہ اپنی عیسائیت کی تبلیغ کا ایک مشن ہے، اور ساتھ ہی پھر عیسائیت کی تبلیغ اور اپنا ارتدادی زہر جو ہے نا وہ منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ آئے تو مجھے بھی ملے، گلدستہ پیش کیا، ساتھ ہی مٹھائی پیش کی مانوس کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگے، جی آپ کہاں سے؟ کہتے میں پاکستان سے۔ ہے جی، آپ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ خان۔ وہ سمجھے کہ یہ عام سا بابا ہے، یہ پتہ نہیں بابا بھی ہے، ہاں جی، اور مسلمان بھی ہے، ساتھ پٹھان بھی ہے، ہاں جی۔ اب ظاہر بات ہے یہ کئی جو ہے نا کیا ہے، کرنٹ جمع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان ہو تو اس کو ورغلانا ذرا آسان ہوتا ہے، اور جو مسلمان بابا زندگی اسلام کے سائے میں گزار دی ہو، اس کے ایمان کا سودا کرنا کوئی آسان کام ہے۔ اور پھر سمجھے کہ عام بابا ہے، بابا بھی ہے، ساتھ الحمدللہ وہ عالم بھی ہیں اور ساتھ پٹھان بھی ہیں، تو 3 گنا کرنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کو کہنے لگے، جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے، جی عیسیٰ خان۔ کہنے لگے، واہ ویری گڈ، آپ کا نام بھی عیسیٰ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جی ہاں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، حضرت مریم کو بھی مانتا ہوں، ہم بھی سب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم، ان پر بھی ہمارا ایمان۔ تو وہ اور زیادہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، پھر آپ کے عیسائی ہونے میں دیر کیا ہے؟ آپ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ عیسائیت کا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہتے حضرت فرماتے ہیں، میں نے ذرا سر جھکایا اور 1-1.5 منٹ بعد میں نے سر اٹھا کے میں نے کہا، جی میرے کچھ مسائل ہیں۔ تو جیسے عالمی دنیا میں علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ جی مولوی بڑے تشدد پسند ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، کہنے لگے، ہاں ہاں آپ بتائیے، ہمیں پتہ ہے آپ کے مولوی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور یہ تبلیغی لوگ اور آپ کے یہ جو ہے نا کہ مولوی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، ایسی کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں بتائیں، ہم کس لیے؟ مال چاہیے ہو ماں؟ انہوں نے کہا، نہیں میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میرے تو چند ایک سوالات ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب آپ دے دیں تو پھر میں آپ کی دعوت پر ہو سکتا ہے غور کر لوں۔ کہنے لگے، جی بتائیے آپ کیا سوالات ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت نے فرمایا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم عیسائیت کی دعوت دینے آئے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ مختلف مریضوں کے پاس جا رہے ہیں، گلدستہ پیش کر رہے ہیں، مٹھائی پیش کر رہے ہیں، اور پھر ان کو عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنا مذہب چھوڑ کے تمہارا مذہب قبول کرے گا تو پہلی بات یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کی روشنی میں یہ بتانا پسند کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مکان کیسے بنایا، تاکہ جو آدمی عیسائی مذہب اختیار کرے تو پھر اس طریقے سے مکان بنائے، اس سے تجاوز نہ کرے۔ کہنے لگے، جی نہیں، اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے، اچھا پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی نئے سرے سے عیسائی ہوگا، کرسچن بنے گا، تو ظاہر ہے اس نے شادی بھی کرنی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ بتانا پسند کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی؟ کہنے لگے، جی اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے نمبر 3 کاروبار کیسے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالہ سے آپ بتانا چاہیں گے کہ کون سا کاروبار جائز، کون سا ناجائز، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کاروبار کا اور یہ طریقہ کیا تھا؟ کہنے لگے، جی اس سوال کا بھی ہمارے پاس جواب کوئی نہیں۔ کہنے لگے، چوتھا سوال میرا یہ ہے
کہ جب ایک آدمی نئے سرے سے عیسائی ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے اس نے اپنے والد کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے، والد کے ساتھ ہیں، پھر والد صاحب کے بھائی ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے ساتھ اس نے کیسے جو ہے نا برتاؤ رکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ بتا سکیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کیسے پیش آئے، اپنی جو ہے نا کیا والدہ کے ساتھ تو اسی طرح کیا ہے اپنے چچاؤں پھوپھیوں کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ کہنے لگے جی بابا جی لگتا ہی ہے کہ آپ عیسائی مذہب سے واقف نہیں ہیں، ان چاروں سوالوں کے کوئی جواب نہیں۔ کہنے لگے چلو مجھے جلدی کوئی نہیں ہے، آپ ہفتہ ٹھہر جائیں، ہفتے میں مطالعہ کر کے مجھے ہفتہ بعد ان سوالوں کا جواب دے دیں، مہینے بعد دے دیں، 2 مہینے بعد۔ کہنے لگے جی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ جو مین آپ کا بڑا پادری ہے روم کے اندر پوپ بینیڈکٹ، جا کر اس سے سوال کر لیں، وہ اگر کیا جواب دے دے۔ کہنے لگے جی بابا جی لگتا ہے کہ آپ بڑے سادہ ہیں، آپ کو عیسائیت کا پتہ نہیں ہے، یہ چاروں سوال وہ ہیں کہ پوری دنیا عیسائیت کے پاس ان سوالوں کا جواب ہی نہیں۔ کیوں جی؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے اول تو مکان بنایا ہی کوئی نہیں، وہ ساری زندگی تبلیغ کے لیے میدان میں رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی نہیں، شادی نہیں کی، پہلے ہی یہودیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کاروبار بھی کوئی نہیں کیا۔ ہم کیسے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کاروبار کیسے کرتے تھے؟ مکان نہیں بنایا، کاروبار نہیں کیا، شادی نہیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ والد نہیں تو ہم کیسے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام والد کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ والد نہیں تو چچا کہاں سے، چچا نہیں تو پھوپھیاں کہاں سے؟ لگتا ہے کہ آپ عیسائی مذہب سے اس حوالہ سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب فرمانے لگے کہ جب تمہارے پاس میں نے 4 سوال کیے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے پاس بھی جواب کوئی نہیں، پوری دنیا عیسائیت کے پاس پوپ بینیڈکٹ سے لے کر پوری دنیا کے تمام چرچ، کلیسا اور تمام دنیا عیسائیت ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو؟ تمہارے پاس تو اپنے دین اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تک محفوظ نہیں ہے، ان پر جو آسمانی کتاب اتری ہے وہ تمہارے پاس محفوظ نہیں ہے، تم کس منہ سے مجھے عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو؟ بس اب عیسائی وہ پادری بیچارے ان کے سر جو ہے نا جھک گئے اور ان کے منہ لٹک گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر مولانا عیسیٰ خان صاحب ہاں جی ہم بابا جی سدھے ہو گئے، ہاں جی بابا جی نے جناب ٹیک چھوڑا اور ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، تم مجھ سے پوچھو میرے نبی کی ادائیں کیا ہیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، میں اپنے نبی کی ایک ایک ادا تمہیں باحوالہ وہ بتا سکتا ہوں۔ اور آج بھی ہمارے ہاں کتابوں میں آقا علیہ السلام کی ادائیں محفوظ ہیں۔ آقا علیہ السلام مسواک کیسے فرماتے تھے میں بتا سکتا ہوں، آقا علیہ السلام آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے میں بتا سکتا ہوں۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوتے تھے، ہمیشہ دایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کرتے تھے، مسجد سے نکلتے تھے ہمیشہ بایاں پاؤں مسجد سے نکالتے تھے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو آقا علیہ السلام پہلے بایاں پاؤں بیت الخلاء میں گندی جگہ ہے تو وہاں بایاں پاؤں داخل کرتے، جب نکلتے ہمیشہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ آقا علیہ السلام دایاں پاؤں باہر نکالتے، کیونکہ باہر والی جگہ وہ اچھی ہے، صاف جگہ ہے، وہاں دایاں پاؤں نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جوتا پہنتے تھے ہمیشہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنا، جوتا ہو، جراب ہو، موزہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، قمیص آدمی پہن رہا ہے جس لباس کے 2 حصے ہیں ہمیشہ دائیں طرف سے آغاز کرنا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام میرے نبی داڑھی مبارک میں سر میں کنگھا کرتے تھے، پہلے دائیں طرف کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے سوچا سامنے یوں داڑھی میں کنگھا کیا جائے، میں نے کہا یہ بھی تو سنت کے مطابق نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ سنت تو یہ کہ پہلے دائیں طرف سے کنگھا ہوگا تو آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہوگا، پھر بائیں طرف۔ آقا علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل۔ آقا علیہ السلام ہر اچھے کام میں دائیں طرف سے آغاز کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ تنعل نال جوتا پہننا ایک معمولی سا عمل ہے، عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی، جوتا پہننے میں بھی آقا علیہ السلام پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنتے تھے۔ جوتا پہننا ہو، موزہ ہو، جراب ہو،
پہننا اچھا کام ہے، دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے، اور اتارنا یہ اچھا کام نہیں ہے، ذرا معیوب کام ہے۔ ضرورت مجبوری میں آدمی تو اتارتے ہوئے پہلے بائیں جانب سے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک پر تیل لگاتے تھے، سر مبارک پر تیل لگاتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا؟ مجھ سے پوچھو، میں اپنے نبی کی ادا تمہیں بتا سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام شیشی دائیں ہاتھ میں لیتے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل ڈالتے۔ آقا علیہ السلام یوں شہادت والی انگلی تیل میں ڈبو کے پہلے دائیں آبرو پر لگاتے، پھر آقا علیہ السلام بائیں آبرو پر لگاتے، پھر دائیں پلکوں پر لگاتے، اور پھر آقا علیہ السلام بائیں پلکوں پر لگاتے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تیل داڑھی مبارک پر لگانا ہوتا تو داڑھی کے دائیں جانب جو گلے کی طرف نچلا حصہ ہے، آقا علیہ السلام یہاں تیل لگاتے، پھر آقا علیہ السلام بائیں طرف نیچے والے حصے پر تیل لگاتے، پھر آقا علیہ السلام دائیں طرف اوپر والے حصے پر تیل لگاتے، پھر آقا علیہ السلام بائیں طرف داڑھی مبارک پر اوپر والے حصے پر تیل لگاتے، پھر دونوں ہاتھوں کو یوں مل کے داڑھی مبارک پر لگا لیتے۔ سر مبارک پر تیل لگانا ہوتا، پھر بھی آبرو اور پلکوں پر تو یہی طریقہ ہے، پہلے دائیں آبرو پر، پھر بائیں آبرو پر، دائیں پلکوں پر، پھر بائیں پلکوں پر، پھر سر پر دائیں جانب، پھر آقا علیہ السلام بائیں جانب، پھر آقا علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو مل کے سر مبارک پر تیل لگا لیتے۔ داڑھی مبارک پر تیل لگانے کا، سر مبارک پر تیل لگانے کا طریقہ، سرما کا طریقہ، آقا علیہ السلام کے آرام فرمانے کا طریقہ، آج ہم کھانے پینے میں بھی دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ مغربی تہذیب اور مغربی بلکہ شیطانی تہذیب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا مکین گنبد خضرا کی سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ آج مغرب اور یورپ والے شیطانی تہذیب پر عمل پیرا ہیں، اور اصل جنگ تہذیبوں کی جنگ ہے۔ اس وقت ایک طرف اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اور آقا علیہ السلام کی محمدی تہذیب ہے، مدنی تہذیب ہے، قرآنی تہذیب ہے، دینی تہذیب ہے۔ دوسری طرف مغرب اور یورپ کی تہذیب ہے، لباس، بول چال، کھانا پینا، ان چیزوں میں آقا علیہ السلام ہمیشہ کھانے پینے میں، کھانے کی کوئی چیز ہو، پینے کی کوئی چیز ہو، آقا علیہ السلام دائیں ہاتھ مبارک سے کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پینا ہے دائیں ہاتھ سے، دودھ پینا ہے دائیں ہاتھ سے، چائے پینی ہے دائیں ہاتھ سے۔ کھانے پینے کی ان تمام چیزوں میں، ہر اچھے کام میں، جوتا اٹھانا ہو بائیں ہاتھ میں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک جگہ دیکھا کتاب بائیں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، جوتا دائیں ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ ناک صاف کرنی ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، وہ تو بائیں ہاتھ سے، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام یہ دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھے، اور آقا علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر یوں آرام فرما ہوتے جیسے یہ میز یہاں موجود ہے، اور اپنے گھٹنوں میں تھوڑا سا خم ڈال کے، بالکل گھٹنے سیدھے نہ ہو، یوں ذرا خم ڈال کے آقا علیہ السلام بائیں ہاتھ یوں اپنے کیا ہے رانوں پر رکھ کر آرام فرما ہوتے۔ آج آقا علیہ السلام کی سنت 14 صدیاں پہلے کی، آج ہارٹ اسپیشلسٹ، دل کے ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں بائیں طرف نہیں سونا چاہیے، بائیں کروٹ نہیں سونا چاہیے، کیونکہ دل بائیں جانب ہے۔ جب آدمی بائیں طرف سوتا ہے دل پر بوجھ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر خون کی جو سپلائی کا نظام ہے، پمپنگ کا نظام ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ دائیں طرف سوئیں تو دل فضا میں اوپر لٹکا ہوا ہے، دل پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، وہ اپنا کام اپنی ترتیب کے مطابق کرتا ہے، خون سپلائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سائنس آج کہتی ہے، میرے اور تیرے نبی نے 14 صدیاں پہلے اس طریقے سے آرام فرما کے امت کو سبق دیا ہے۔ سائنس بھی اپنا دامن تجسس پھیلائے محمد کریم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ سائنس جتنی ترقی کر لے، خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی اداؤں، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو جھٹلا نہیں سکتی۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں کو ان پر تصدیق کی مہر ہی لگائے گی۔ مولانا عیسیٰ صاحب فرمانے لگے، اگر مجھ سے پوچھو میرے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، بخاری شریف کے حاشیے میں حوالہ موجود ہے، آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارک میں، ریش مبارک میں صرف 19 بال سفید تھے۔ میرے نبی کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے میں تمہیں بتانا چاہوں گا۔ آج حضرات اساتذہ جانتے ہیں، ہمارے حدیث شریف کے طلبہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بعض حدیثیں ایسی ہیں مسلسل بالقبضہ، کہ جب استاد حدیث پاک پڑھاتے ہیں تو اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں لے لیتے ہیں،
تو شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی آپ نے اتفاقی طور پر یہ داڑھی کو مٹھی میں لیا یا اس میں کوئی راز ہے؟ کہتے نہیں، ہم نے جب استاذوں سے یہ حدیث پاک پڑھی تھی، ہمارے استاذوں نے بھی اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں لیا تھا، ان سے ہم نے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے استاذوں نے چلتے چلتے 14 صدیوں تک اگر کیا ہے راویوں اور محفوظ طریقے سے سند کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث سفر کرتی چلی آ رہی۔ خدا کی قسم، نبی کے ہاتھ مبارک کا اپنی ریش اور داڑھی مبارک پر جو اشارہ تھا وہ بھی محفوظ سفر کرتا چلا آ رہا ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں مسلسل بالذہن ہیں، جب استاد حدیث پاک پڑھاتا ہے، وہ حدیث پاک پڑھاتے ہوئے مسکراتا ہے تو شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں کوئی ہنسی کی بات تو نہیں ہے، یہاں مسکراہٹ کی بات تو نہیں ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو استاد کہتے ہیں ہمیں جب استاذوں نے یہ حدیث پاک پڑھائی تھی ہمارے استاد بھی مسکرائے تھے، جیسے تم نے شاگردوں نے سوال کیا، ہم نے اپنے استادوں سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا ہمیں استادوں نے یہ حدیث پاک پڑھائی، انہوں نے بھی مسکرا کے پڑھائی تھی، ان کے استاذوں نے مسکرا کے پڑھائی، حتیٰ کہ 14 صدیوں تک اللہ کے نبی کی حدیث سفر کرتی چلی آ رہی، میرے اور تیرے نبی کی مسکراہٹ بھی ساتھ محفوظ سفر کرتی چلی آ رہی۔ کون کون سی بات کا حوالہ دیا جائے، ہر ادا محفوظ ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھو میرے نبی کے شادی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کیا ہے، مکان کیسے بنایا، میں اپنے نبی کی ہر ادا آج بھی باحوالہ ود پروف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں، بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تم کس منہ سے مجھے عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے آئے؟ تو الحمدللہ ہمارے نبی کی سنتیں ادائیں آج بھی محفوظ ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف قادیان سے ایک مرزا قادیانی اٹھتا ہے، ہاں جی، اور آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، کہتا ہے میں وہ پودا ہوں کہ مجھے انگریز نے لگایا ہے، میری آبیاری انگریز نے کی ہے۔ اب قادیانی اسے اللہ کا نبی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں انگریز کا نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں انگریزی نبی ہوں، مجھے برطانیہ نے بھیجا ہے، مجھے ملکہ وکٹوریہ نے بھیجا ہے۔ تو زیادہ علمی حوالے تو میں نہیں دے رہا، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ بات اگر آپ یاد رکھ لیں، بلکہ آپ کسی بھی مسلمان کو بتا دیں تو وہ ریڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، رکشے والا ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ چھوٹے موٹے مرزائی کو اور مربی کو تو انشاءاللہ وہ خود ہی لگام ڈال لے گا، نتھ ڈال لے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست لاہور میں کہتے ہیں میں اپنے، وہ ہیں بیچارے دنیا دار ہیں لیکن ختم نبوت سے ایک لگاؤ ہے، بینک مینیجر، تو ایک قادیانی اپنی جنا KPC رکھا ہوا اور آ گیا، کہنے لگا جی میں یہاں مناظرہ کرنا ہے، کہنے لگے خیر ہو، بیٹھ گیا، آ کے کہا جی تشریف رکھیں، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ہمارے وہ دوست جو ہے نا کیسے سادہ طریقے سے مناظرہ کیا، ایسے مناظرہ کیا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاؤں کی طرف، جوتوں کی طرف غور سے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگا خیر ہو، بار بار میرے پاؤں کی طرف، جوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگا یار تو کہتا ہے کہ میں مرزائی ہوں، میں احمدی ہوں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے ان کو، یہ غلمدی ہیں، ہاں جی، یہ جدید عیسائی ہیں، عیسائیت کا جدید ماڈل ہے۔ تھوڑی دیر بعد پاؤں کی طرف جب دیکھیں، کہنے لگے یار آپ بار بار میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یار تو کہتا ہے میں مرزائی ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے تو عیسائی ہے۔ کہنے لگا جی آپ کو کہاں سے لگا؟ کہنے لگے تیرے جوتوں سے۔ وہ کیسے لگا؟ کہنے لگے تمہاری کتاب سیرت مہدی میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب اپنا دایاں جوتا بائیں پاؤں میں پہنتے تھے، بایاں جوتا دائیں پاؤں میں پہنتے تھے۔ الو کے پٹھے کی ہر چال ہی الٹی ہے، ہر کام ہی الٹا ہے۔ کہنے لگے تو اگر صحیح مرزائی ہے نا تو اپنا ابھی جوتا اتار، دایاں جوتا بائیں پاؤں میں پہن، بایاں دائیں پاؤں میں پہن، کیونکہ ہر امتی اپنے نبی کی اداؤں پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ امتی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے نبی کی ادا پر عمل نہ کرے، اس میں عار اور شرم محسوس کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہو امتی نبی کی اداؤں میں عار محسوس کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تو مرزا غلام قادیانی کو مانتا ہے پھر اپنا جوتا ابھی اتار اور بدل کے دکھا، جیسے مرزا صاحب پہنتے تھے، مرزا قادیانی پہنتا تھا، تم بھی ایسے پہن کے دکھاؤ۔ اب مرزا قادیانی تو تھا الو، یہ پڑھا لکھا مرزائی، اب یہ اگر دائیں جوتا بائیں پاؤں میں، کہنے لگا تو میں ابھی باہر نکلوں گا تو بچے بھی کہیں گے پاگل ہے، بچے بھی کہیں گے پاگل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، چلو خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کے قمیص اور بٹن کی طرف دیکھنے لگ گئے، کہنے لگے جی اب اللہ خیر کرے، نئی کوئی بات آنے لگی ہے، اللہ خیر کرے، ہاں جی اب میرے بٹنوں کی طرف، قمیص کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے یار ہاں بات تو ایسی ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ میں احمدی ہوں، مجھے تو لگ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہودی ہیں،
کہنے لگے جی وہ کیسے آپ کو کہاں سے لگ گیا؟ میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ کہنے لگے تیری قمیض اور بٹن سے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے جی مرزا صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب اپنی قمیض کے بٹن واسکٹ والے کاج میں اور واسکٹ والے بٹن جو ہے نا وہ اپنی قمیض والے کاج میں ڈالا کرتے تھے۔ تو اگر آپ واقعی مرزائی ہیں تو امتی تو اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے، ابھی آپ یہ واسکٹ والے جو بٹن ہیں یہ قمیض والے کاج میں ڈالیں، قمیض والے واسکٹ والے کاج میں ڈالیں۔ کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا، وہ پڑھا لکھا اچھا بھلا پڑھا لکھا جاہل مرزائی وہ کیسے جناب والا یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا؟ اس سے تو آدمی بالکل پاگل عقل سے فارغ نظر آئے گا۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہنے لگے جی اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ کہنے لگے جی میں موٹر سائیکل پر آیا ہوں۔ کہاں ہے جی موٹر سائیکل؟ باہر کھڑا ہے۔ چابیاں کہاں ہیں؟ کہنے لگے جی میری جیب میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ سچی بات ہے میں موٹر سائیکل پر آیا ہوں۔ تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں دنیا دار ہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، عام آدمی، لیکن دیکھیں ذرا کیسے اس کو جال میں پھنسایا۔ کہنے لگے اب تو مجھے پکا یقین آ گیا کہ تو سکھ ہے۔ کہنے لگے جی آپ کو کہاں سے لگ گیا کہ میں سکھ ہے؟ اب میں سکھ کہاں سے لگنے لگ گیا؟ کہنے لگے مرزا صاحب کے بارے میں لکھا ہے تمہاری کتابوں میں مرزا صاحب چابیاں اپنے نالے سے باندھتے تھے۔ مرزا صاحب چابیاں کہاں باندھتے تھے؟ جدھر سے مرزا صاحب آ رہے ہیں جیسے کھوتا ریڑھی آ رہی، ہاں جی گدا گاڑی آ رہی ہے جیسے شنگ 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 کیا جی بچو جی مرزا صاحب آ رہے ہیں، مرزا صاحب آ رہے ہیں۔ کہنے لگے تیرے طریقے سے چابیاں جیب میں ہونے سے مجھے لگا تو مرزائی نہیں ہے، مرزائی ہوتا تیری چابیاں نالے کے ساتھ باندھی ہوتی اور جناب پتہ چلتا کہ جناب کیا مرزائی صاحب آ رہے ہیں، اپنے مرزے قادیانی کی سنت پہ عمل کرو نا۔ کہنے لگے اب تو مجھے یقین آ گیا تو سکھ ہے۔ ہاں جی بیچارہ بڑا پریشان ہو، کہنے لگا بھائی میں مناظرہ نہیں کرنا ہے، میں مناظرہ نہیں کرنا، میں گیا میں جا رہا۔ تو کہنے لگا نہیں یار بیٹھ، چلو پھر کھانا تو کھا کے جا۔ ہاں جی کھانا کھا کے جا۔ تھوڑی دیر گزری کھانا آ گیا، اب کھانا کھانے لگا، پہلا لقمہ ہی مرزائی نے لگایا تھا۔ کہنے لگے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہندو ہے۔ کہنے لگے جی وہ کیسے لگا؟ کہنے لگے مرزا صاحب تو کھانا ایسے کھاتے تھے کہ سالن میں انگلی ڈبو کے ایسے پہلے یوں سالن میں انگلی ڈبو کے اور پھر اس کے بعد جو نا کیا روٹی شوٹی کھاتے تھے، روٹی لگا کر سالن میں۔ تو جو کھانا اس طریقے سے کھا رہا ہے نا اس سے مجھے لگا کہ تو ہندو ہے۔ کیا اس نے کھانا تھا؟ اور بھی مرزا قادیانی کے حوالے سے تو کئی ایسی باتیں۔ نہاتا کہاں ہے؟ کہنے لگا جی میں غسل خانے میں نہاتا ہوں۔ خیر عجیب الٹی باتیں کر رہے ہیں، سارے غسل خانے میں نہاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں سیرت مہدی میں لکھا ہے مرزا صاحب قادیان کے چھپڑوں میں نہایا کرتے تھے۔ چھپڑ میں نہانے والا دائیں جوتی بائیں پاؤں میں، بتائیے ایسا آدمی ایک نارمل اور عقل مند آدمی کہلانے کے قابل نہیں۔ یہ اگر پکوڑوں کی ریڑھی لگائے اللہ کی قسم اس سے پکوڑے کوئی نہ لے، اس کو گاڑی دھونے کے لیے ملازم کوئی نہ رکھے، ایسے دجال کمینے بد عقل کو اللہ کا نبی کون مان لے؟ تو اگر یہ 3-4 پوائنٹ اگر آپ یاد رکھ لیں نا، اور اگر آپ یہ عام لوگوں کو بھی ریڑھی والا رکشے والا اس کو بھی اگر یہ کیا ہے آپ یہ باتیں یاد کرا دیں، کسی قرآنی آیت اور حدیث پاک کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ جیسے قادیانی مناظر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ جگہ بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ہمارا بھی انشاءاللہ بچہ مناظر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ پھر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم اپنے نبی کی اداؤں پر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مرزائی آر محسوس کرتے ہیں۔ صدیاں ہو گئی مرزا قادیانی کے مردار لاشے کو چھپانے، اس کی بدبو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس کے کردار سے بدبو آ رہی۔ اور مسلمان جب بھی گنبد خضرا جاتا ہے، اللہ جہاں سے جدھر سے مرضی سونگھ لیں، جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے میرے نبی کی خوشبو میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، نبی کی اداؤں میں خوشبو میں اضافہ۔ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کیا تھے؟ ان کا بدن کوئی کستوری کا بنا ہوا تھا۔ حاجی صاحب فوت ہوئے، اس کے بعد قبر سے خوشبو آ رہی۔ ہم جب قبر پہ گئے بتانے لگے یہاں سے مرکز کے اندر تک خوشبو آ رہی تھی۔ یہ حاجی صاحب کی خوشبو نہیں تھی، یہ حاجی صاحب جو ساری زندگی آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، یہ ان سنت اعمال کی خوشبو تھی۔ جب منو مٹی کے اوپر خوشبو کا یہ عالم تھا، قبر کے اندر حاجی صاحب کے جسم سے خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دین خوشبو والا، نبی علیہ السلام کی ادائیں خوشبو والی۔ مرزا قادیانی سراسر گند ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، وہاں بدبو ہی بدبو ہے۔ مرزائی چھپا رہے لیکن چھپ نہیں رہے، اس کے ہر عمل سے بدبو آ رہی، ہمارے نبی کی ہر ادا سے خوشبو آ رہی۔ اللہ ہمیں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں، اداؤں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا کیا سنتوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں خوشبودار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مرزائیت کے فتنے سے ہر بچہ ہمارا مناظر ہونا چاہیے، چاہے وہ عام ان پڑھ آدمی کیوں نہ ہو، تاکہ چھوٹا موٹا مرزائی چوہا بلہ اگر آ جائے نا تو اس کو تو کم از کم ہمارا عام آدمی بھی نا قابو کر کے ایسے جناب والا بھگائے کہ وہ جو ہے نا دم دبا کے بھاگے، دوبارہ وہ کسی مسلمان سے مناظرے کی نہ سوچے۔ مرزائی وہاں عام آدمی بینک منیجر ہیں اور ان سے شکست کھا کے ذلیل ہو کے وہاں سے بھاگ گیا اور دوبارہ مناظرے کا نام نہیں لیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس محاذ پر اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہی مشن ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ کرے ہم اپنا بھی ایمان بچائیں، اپنے اہل خانہ کا ایمان بچائیں، اور پوری امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا ایمان بچائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں یہ مشن سمجھنے اور اس مشن کے مطابق ایک مشنری آدمی دھیما نہیں اور سویا ہوا نہیں، بلکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی پہرے داری اور پاسبانی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرمائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احشرنا مع النبیک المصطفى صاحب الشفاعہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔